مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پرپز آف ایجوکیشن جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو کیوں پڑھا رہے ہیں یا وہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے. نمبر 2 اگر یہ ڈسکس ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر رول آف ٹیچر جو ہے وہ اسی میں سے ڈرائیو ہوگا کہ کس طرح کا ہم پڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق جو رول آف ٹیچر ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ہم آج سے 10 15 20 سال بعد کی پلاننگ نہیں کرتے, ہم 50 ایئرز ڈاؤن دا روڈ کی پلاننگ نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوگا, میں نے آج کیا پڑھانا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکٹ ایز رسپانسبل ٹیچرز. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم فیوچر کے لیے اپنے بچوں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں. سو یہ سیشن میرا اور آپ کا جوائنٹ ہے, میرا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سٹارٹ کریں گے. میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بہتر تجویز ہو کہ اس میں یہ چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے تو ہم سب اکٹھے اس کے اوپر کام کریں گے. آئی تھنک ہمیں جو چیز میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ دیا ہے وہ اس لیے ضروری تھا کہ اس کو ہم اس کے ساتھ لنک کر سکیں, رائٹ. میرے جو چیلنجز میں نے لائف میں دیکھے ہیں دونوں سائڈ کے, اکیڈیمیا سائڈ کے بھی اور انڈسٹری سائڈ کے بھی, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پرپز آف ایجوکیشن جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو کیوں پڑھا رہے ہیں یا وہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے. یہ میرے نزدیک ابھی صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں ہے, اس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 2 اگر یہ ڈسکس ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر رول آف ٹیچر جو ہے وہ اسی میں سے ڈرائیو ہوگا کہ کس طرح کا ہم پڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق جو رول آف ٹیچر ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ہے کیا, کتنے لوگ بالکل 100% اس کے اوپر جا رہے ہیں, کچھ 90 پہ ہوں گے, 88 پہ ہوں گے, اور اگر گیپس ہیں تو ہم نے اس کو کس طرح سے کور کرنا. تھرڈ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو گلوبل چیلنجز ہیں, میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں جو تیسرا والا ایریا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم آج سے 10 15 20 سال بعد کی پلاننگ نہیں کرتے, ہم 50 ایئرز ڈاؤن دا روڈ کی پلاننگ نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوگا, میں نے آج کیا پڑھانا ہے. آپ کی فیلڈ میں اب فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں, ٹھیک ہے, پانی ختم ہو رہا ہے آپ کا. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ ناروول والی سائڈ پہ زمین کے شاید کہتے ہیں 6 فٹ کے نیچے پانی ہے اس وقت, اور اس سال وہ فصلیں نہیں لگا سکے. آپ کا یہ سارا ایریا جو سیلاب میں تباہ ہو گیا. تو ہم تو جو تیاری کروا رہے ہیں بچوں کی وہ کچھ اور کروا رہے ہیں. اگلے 2 سال 5 سال 10 سال بعد میں جو ہوگا پاکستان کی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ وہ بڑی تباہی ہے. آپ سارے اس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, کچھ لوگ, آپ کو یہ زیادہ آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کیا اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں, کیا اس میں سے کوئی سلوشنز آئیں گے. اب ایگریکلچر کے اندر آپ دیکھ لیں تو اتنی ایڈوانسمنٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پہ ہم نے ابھی اس کے اوپر پالیسیز ہی نہیں بنی. یہاں پہ ایک اور میرے دوست ہیں وائس چانسلر ڈاکٹر قمر صاحب جو ایرٹ کے پنڈی کے, وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کچھ پودے منگوانے تھے یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے وہاں پہ آرڈر کر دیے پتہ نہیں کتنے 1000. کہتے ہیں ہمیں منسٹری نے کہا 50 سے زیادہ منگوا ہی نہیں سکتے. نے کہا کہ ہم پرائیویٹ وینڈر کے طور پہ یا اس طرح سے کچھ کر کے لیتے ہیں. لیکن جب آپ انوویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں پالیسیز کی ہرڈل آ جاتی ہے, کبھی کچھ آ جاتی ہے. تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ جس طرح کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, انفارچونیٹلی وی آر نیور پریپیئرڈ. جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم اس کے لیے ریئیکٹیو ہوتے ہیں. سیلاب ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آنے ہیں, اگلے 10 سال بھی آنے ہیں, آنے ہیں, پرابلم ہو رہی ہے, گلوبل وارمنگ ہے, ایشو ہے. تو ہم کیا کریں گے, یا ڈیم بنائیں گے یا مرتے رہیں گے ہر سال. تو یہ جب تک نہیں بنائیں گے کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہنگر از بیکمنگ اے بگر پرابلم, بہت بڑا. تو اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے گریجویٹس کو ٹیکنیکل سکلز دے کے مارکیٹ میں بھیج رہے ہوں گے اور 5 سال بعد آپ کے پاس نہ فوڈ ہوگا نہ پانی ہوگا, تو آپ کیا کریں گے, لینڈ ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے. یہ سارے سکلز تو ریلیونٹ ہو جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو ایکٹ ایز رسپانسبل ٹیچرز. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم فیوچر کے لیے اپنے بچوں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی ایک جو بل پاس ہوا ہے اس کے آپ کنٹینٹ اٹھا کے دیکھیں, اس میں 4-5 ایریاز ایسے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, میری آپ کی اولادوں پہ کیا ہوگا, بات سمجھ رہے. تو ہمیں کتنی رسپانسبلٹی لینی ہے اس کی, ہمیں کلاس روم میں اس کو کتنا ڈسکس کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے لیگل چیلنجز کیا آنے والے ہیں. 18 سال کا بچہ ہو جاتا ہے فیمیل, 18 سال بعد وہ کہتے ہیں نہیں آئی فیل لائک میل, میری جینڈر چینج کریں اور مجھے جائیداد میں آدھا نہیں پورا حصہ دیں. اس کی اتنی دور اندیش امپلیکیشنز, اتنی دور اندیش, بات سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں
ان چیلنجز کو دیکھنا ہے کہ جو گلوبل چیلنجز ہیں, اور ہم اس کو, اس کے لیے اس کو میں ریڈ سے لکھ رہا ہوں. میں سے جب انہوں نے ٹاپک پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جو میرا بھی پین ایریا ہے, میرے پاس بھی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں وہی بات میں پری سیٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا ہوں, پری فکس اس کے ساتھ. یہ آپ نے اور میں نے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے, یہ میری اور آپ کی ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے. مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا, بٹ لیٹ اس فائنڈ اٹ, مل کے فائنڈ کرتے ہیں ہے کیا. اور اگر ہمیں مل جاتا ہے, اگر ہم آپ مل کے آج کوئی روڈ میپ بنا پاتے ہیں, تو لیٹ اس بیکم انفلوئنسز اینڈ لیٹ اس بیکم اس کو کیا اس طرح کے انفلوئنسر جو دوسروں کو بھی ایڈوکیسی کرے, جو اپنا پیئرز ہیں ان کو بھی بتائیں, اپنے کولیگس کو بھی بتائیں کہ نہیں یار آئیں ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں مل کے. میرا آج کا آپ کے پاس آنے کا, خود سے والنٹیئر کرنے کا ایک ہی سنگل آبجیکٹیو ہے کہ آپ سب سینئر پروفیسرز ہیں, آپ کے سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں اور آگے پتہ نہیں کتنے ہوں گے, تو جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بہت زبردست ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ہے کیا. 2-3 کا میں نے نام لے لیا, اس کے ساتھ امپلائمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اینڈ فورتھ, آپ نے اس کے لیے پریپیئر کیسے کر لیں. اس کے لیے میں نے کبھی 18-20 سال سے لکھا نہیں ہے, تو میری رائٹنگ کو ایکسکیوز کر دیجیے. ٹائپنگ کروا لیں, آئی ٹائپ ایٹ 70 words per minute with 99% ایکوریسی. ٹھیک ہے, وہ میری بہت اچھی اسپیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ایریاز ہیں میرے نزدیک. آپ ایگری ہیں اس پہ, ہم اس روڈ میپ پہ چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی اور چیز آنی چاہیے. گلوبل کے ساتھ ہم لوکل کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, لوکل دین گلوبل. بالکل ٹھیک ہو, آئی ایگری. تو اسٹارٹ کریں جی پوائنٹ نمبر 1 سے. ہم راؤنڈ 1 کریں گے, اور آپ کے ذہن میں آئے نہ آئے آپ نے کچھ نہ کچھ بول دینا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا میں آپ سے شروع کر لوں گا, پھر نیکسٹ میں راؤنڈ میں آپ سے پریشر اتارنے کے لیے وہاں سے شروع کر لیں گے, تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں پہلے بیٹھا تھا آپ نے مجھے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, سو ان یور ویوز رول آف ایجوکیشن کیا ہے. سر جو بولیں گے آپ نے وہ 1 by 1 لکھتا چلے جانا. ٹھیک ہے, ون کی ورڈ کیا آتا ہے آپ کو ذہن میں. ایجوکیشن کی بات, رول آف ایجوکیشن, پرپز آف ایجوکیشن کیا. ہم یونیورسٹی میں ہیں, پروڈیوس اسکلڈ پروفیشنل. یہ ہے جی ہمارا پہلا پرپز آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے سر. civilized person. civilized person. Clarity of concepts to understand what the reality is. Clarity of concepts لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. specified. تو بس یہ بات important ہے, to understand what the reality is. ریئلٹی کیا ہے. field speciality. ٹیکنیکل, وہ اس میں ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اسکلڈ پروفیشنل میں. جو اسکلڈ آ گیا نا ایک اسپیسیفک فیلڈ کا, تو اگر آپ ایگری کریں گے, نہیں تو میں 5ویں لکھ لوں گا. آپ ایگری کرتے ہیں, نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے, اس کو یہاں لکھ لیں. Differentiate between right and wrong. بالکل ٹھیک ہے, لکھیں جی. کیا آپ کو اس کی تمیز ہو, اس کے بغیر تو خیر قرآن بھی سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ تو کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ آپ پہلے متقی اور پرہیزگار ہوں گے پھر قرآن سمجھ آئے گا, شرط ہے. تو وہ صحیح اور غلط آپ نفس ہمارا کی جب تک اسٹیج سے آگے نہیں گزریں گے تو آگے بات نہیں بنے گی. سر ایجوکیشن کا سب مین جو یعنی اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسانیت سکھانا. لکھیں جی ہیومینٹی, انسانیت. ٹھیک ہے, یہ سب سے زیادہ, کیونکہ تمام چیزوں کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ انسانیت ہے. اگر ہمارے میں انسانیت زندہ نہیں ہے تو جتنی بھی ہم ڈسکوریز کریں گے, انوویشن کریں گے, اس میں کہیں نہ کہیں ہم غلطی کریں گے, کہیں نہ کہیں ہم زیادتی کریں گے. کوئی رولز بنائیں گے, پروسیجرز بنائیں گے, تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم زیادتی کریں گے. ویری رائٹ. سر کلاسیفیکیشن میں بات ہو رہی تھی, تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک تو ہے کہ پرپز آف لائف جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو. پرپز آف لائف, ایسی تعلیم جو ہمیں پرپز آف لائف سے آشنا کروا دیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کروا دیں, اویئرنیس کروا دیں. جی مس. To know or to learn about something which is unknown. ڈسکوریز لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ڈسکوری کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. جی مس. ٹھیک ہے, اس کو ہم لکھیں گے کیا اگر ہم اس کے 1 word میں لکھنا ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ کنسیپٹ اتنا ڈیپ ہے اصل میں.
इन्वेंशन भी हो सकता अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन. सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट तो बहुत डीप है. कंटीजेंसी प्लानिंग स्लैश प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर. Independent. वेरी गुड, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त. आपका जो ग्रेजुएट मार्केट में आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वर्कर नहीं है. अच्छा, ना ही वो क्लासरूम में इंडिपेंडेंट लर्नर है, वो बिल्कुल भी नहीं है. वो जब तक आप उसको क्यों, उसमें कसूर हम वालिदैन का है, ठीक है, क्योंकि हमने बच्चे को कभी इंडिपेंडेंट किया ही नहीं. हम उसको हर चीज़ पे टोक देते हैं, हर चीज़ के ऊपर. तो क्या पर्पस ऑफ एजुकेशन में कहीं साइड पे, कहीं इस कोने में मेरा बड़ा दिल करता है कि कहीं मैं डलवा दूँ यहाँ पे कि पेरेंटिंग भी सिखानी चाहिए. ये पर्पस नहीं है, पर्पस नहीं है, लेकिन कहीं ऐसे सप्लीमेंट के तौर के ऊपर. डिसेंसी को हम कहीं मॉरल एथिकल वैल्यूज़ का नाम दे लें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या एबिलिटी टू अर्न लिख लें, एबिलिटी टू अर्न. यहाँ पे हम क्या 15वां पॉइंट लिख सकते हैं कि हमें उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, या पॉजिटिविटी लिख लेते हैं कि हमें पॉजिटिविटी उसको इंजेक्ट करनी चाहिए. दिस इज़ आल्सो पर्पस ऑफ एजुकेशन. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना. अच्छा, ओवरऑल तो वैसे कि देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मिलकर पर्सनैलिटी ही डेवलप कर रही हैं, लेकिन हम आपको खुश करने के लिए और वैलिड भी है, बात ठीक भी है, हम लिख लेते हैं. यू डन? एनीथिंग एल्स? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. अच्छा, अगर आप नोट करें तो ये 17 पॉइंट मेरे एक के ज़हन में नहीं थे. आप में से मैं गारंटी कर सकता हूँ बहुत कम लोगों के ज़हन में यहाँ तक होंगे, ठीक है, बहुत कम, कुछ 15 तक पहुँचे होंगे, कुछ 14 तक. तो ये एक कंबाइंड शेयरिंग से वी आर एबल टू एटलीस्ट डिफाइन द पर्पस ऑफ एजुकेशन. आप लिखें जी 21 के ऊपर अर्ली एम्प्लॉयमेंट. ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली. हम कहते हैं PhD भी माँ बाप के पैसों पे करनी चाहिए, ठीक है, एंड देन हम करियर का आगाज़ करें. इसी वजह से हम पीछे हैं. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये आपने बड़ा अच्छा, मेरे तक कभी ज़हन में नहीं आया था कि ये इसका हिस्सा हो सकता है. हमें ये करना चाहिए. ये कल्चरल चेंज के अंदर आएगा, और ये हम सबको ये आज पॉइंट्स को हम लिखेंगे, फिर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के मैं आपको भेज दूँगा जी हमने ये किया. अगर आप फ़ोटो लेना चाहें फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि हमें इनको अब प्रैक्टिकल में लेके जाना है इन चीज़ों को. हम अब नेक्स्ट स्टेज में मैंने और आपने ये डिस्कस करना है अभी कि ये 21 पॉइंट्स क्या हम एज अ टीचर पूरे कर रहे हैं, इसमें से कौन कौन सा टिक कर रहे हैं. अभी नेक्स्ट वो है हमारी जो मेजॉरिटी मतलब पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. बहुत से घरों में एजुकेशन नहीं है पेरेंट्स की तरफ से, वो बच्चों को वहाँ से भी इन्वायरमेंट नहीं मिलता. हमारे पास बच्चा यूनिवर्सिटी में ना काफ़ी लेट आता है. मैं इस पर एग्री नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि मैं आपको अगली बात बताऊँगा तो मैं उसको बहुत ओपनली डिस्कस करता हूँ. मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ, वहाँ से मेरे ख्याल में आपको आंसर मिल गया होगा. बिल्कुल मिल गया. मेरा ये वैसे मेरे में क्वेश्चन था ये, ठीक है. तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता. आप लाइफ में जब मैं इंटरमीडिएट के बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो 2 साल के बाद मेरे माँ बाप के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, ठीक है. फिर मुझे खुद पढ़ना पड़ा. बस है मेरे जो कुछ मैंने सीखा है, मैं डिग्री तो कंप्लीट कर नहीं सका. हायर एजुकेशन सिस्टम मैंने चेंज करवा दिया, मैं डिग्रीज नहीं कंप्लीट कर सका अपनी, ठीक है. शायद उसी दुख में मैंने सारा निज़ाम ठीक करवाने के पीछे चल पड़ा, ठीक है. अपने हिस्से की शम्मा जला रहा हूँ, ठीक है. तो मैं आपकी पहले वाली बात से 200% एग्री करता हूँ. इससे मैं आपसे, क्योंकि मैं खुद उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जो नहीं अफोर्ड कर सकती थी. मैं सर आपकी स्ट्रेंथ के लिए मैं खुद सर माली का बेटा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ. क्लैपिंग फॉर हिम. तो मेरे वाले सर आज भी माली हैं, वो आज भी अपनी ड्यूटी में जाते हैं. और हमें इनमें आर नहीं होनी चाहिए. वो जो मैंने शुरू में बात की ना कि हर प्रोफेशन को आप ओन करें ना यार, क्या हो गया. आज मैंने अगर पैंट कोट पहन लिया है, ठीक है, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मेरे अपने 200 मुलाजिम हैं, तो मैं क्या अपने असल तारुफ को भूल जाऊँ. इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे रूहानी उस्ताद सूफ़ी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, नकीबाबाद शरीफ कसूर दरबार का आपको शायद पता हो, वहाँ सजादा नशीन. उन्होंने मुझे एक बात बताई. उन्होंने कहा बेटे आप खड़े हो ना, तो ये अल्लाह ने जैसे कुरान पाक में फरमाया कि हमने इंसान को बुलंदियों से पस्तियों की तरफ धकेला, तो बेटा ये पस्ती है, इससे नीचे जा सकते हो. मैं कहा जी नहीं. तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा लोएस्ट लेवल है, इससे ज़्यादा तुम गिर नहीं सकते, ये लोएस्ट लेवल है, इसके नीचे तुम तभी जाओगे जब तुम मर जाओगे. इसलिए ये मत कहना कि मैं यहाँ था, इससे नीचे गिर गया, मेरे साथ ये हो गया.
آپ آلریڈی پستی میں ہیں, اللہ فرما چکا ہے, ٹھیک ہے. اس سے نیچے آپ کب جائیں گے مجھے بتائیں, یہ آپ کا لوئسٹ لیول ہے, اس سے نیچے نہیں جا سکتے. جتنا بھی گریں گے ادھر ہی رہیں گے, اس زمین کے اوپر ہی رہیں گے. بات سمجھ رہے ہیں, اس زمین سے نیچے کب جائیں گے, جب وہ روح والا معاملہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ تب جائیں گے. اچھا اب بتائیں میرے اوپر کیا ہے, اگر میں یہاں نہ کھڑا ہوں, اوپر تو چھت ہے, اگر میں باہر کھڑا ہوں تو میرے اوپر کیا ہے, میری کوئی لمیٹیشن ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں. بات سمجھ رہے ہیں, پاؤں زمین پہ رکھیں, جہاں مرضی سوچ کو لے لیں, ایلیویٹ کریں, کوئی قید نہ رکھیں کسی قسم کی کہ پالیسی پہ ڈپینڈنسی ہے, اداروں پہ ڈپینڈنسی ہے. میں نے آج تک جتنے کام کیے میں لڑکے کیے, نہیں ہوتے, سیدھے طرح کام نہیں ہوتا. اداروں سے بھی آپ کو لڑنا پڑتا ہے پالیسی ٹھیک کروانے کے لیے, جس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں ہوتا, مخلوق کو ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پبلک ایٹ لارج کو ہونا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی لڑنا پڑتا ہے. بہت بہت قابل افسر بھی ہیں جو آپ کے لیے سیٹ سے اٹھ کے آپ کے ساتھ جاتے ہیں دوسرے دفتر میں کہ یار کرو یہ کام, لیکن اسٹل یہاں پہ ہم ایک اور اسکل ایڈ کر دیتے ہیں, شاید آپ ایگری کریں گے میرے سے, جو مجھے یہ اس ساری فرسٹریشن میں نظر آیا, وہ ہے ایبلٹی ٹو ٹیک انیشیٹوس. ہم انیشیٹو لینا نہیں سکھاتے, ہم خود بھی لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ کے ڈر نے آپ کو یہ بولنے پہ مجبور کیا کہ جی ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, اداروں کی پالیسیاں, تاکہ یار ہم کوئی کام کریں تو ہمارے سے کوئی پوچھ نہ لے. وہ وائس چانسلر صاحب پوچھیں گے یا ڈین صاحب پوچھیں گے یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنے ایگزامس کے اوپر. آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں پرپس آف ایجوکیشن پہ. تو ہمارے اندر کے جو وہ سسٹم کی وجہ سے جو خوف ہوتے ہیں نا, پھر وہ جب زبان پہ آتے ہیں تو پھر ہم ایسے سوال کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, ایسا سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ایبلٹی ٹو ٹیک انیشیٹو, یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ کام میں اور آپ آج سے کرنا شروع ہو جائیں کلاس روم کے اندر تو کیا صورتحال ہوگی. آپس کی بات ہے, یہ 23 مجھے بھی نہیں پتا تھا, یہ میں نے اور آپ دیکھیں, آپ نے پوائنٹس بتائے, 4 آپ نے بتایا, آپ نے بتائے, تو ہم نے مل کے ایک لرننگ کی ہے. اچھا اب مجھے بتائیں, سیلف چیک, آپ کی کلاس میں یہ ہو رہا ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو رہا ہے, آپ کے ادارے میں یہ ہو رہا ہے, آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے, آپ کے صوبے میں یہ ہو رہا ہے. یہ میرا آپ سے اگلا کوشچن ہے. اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ اپنے آپ کو یا اپنے ادارے کو, چلیں کولیکٹیولی سب کو, ٹھیک ہے, آپ ریٹ کریں تو آپ اپنے آپ کو یا اپنے ملک کو یا اپنے تعلیمی نظام کو 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے اس پیرامیٹر کے مطابق. اب میں وعدے کے مطابق وہاں سے شروع کر رہا ہوں. کیا کہتی ہیں میم آپ, 100 نمبر ہیں آپ کے پاس, اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر, اپنی یونیورسٹی کو, اپنے تعلیمی نظام کو آپ کتنے نمبر دیں گی اس پیرامیٹر کے مطابق کہ ہم اس پہ کتنا پورا اتریں, پرپس آف ایجوکیشن کو ہم کتنا فلفل کریں. 20 نا, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے کہیں لکھتے جائیں تاکہ ہم اس کا اینڈ پہ سمری نکالیں. 75% اینڈ ابو, ریز یور ہینڈ. 75% اینڈ ابو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسکور دینا چاہیے, 2 ووٹ ہیں. اوکے, 75 اینڈ لیس بٹ 50 اینڈ مور, 1. 50 اینڈ لیس, مور دین 25, زیادہ آ گئی, لیس دین 25, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. سو یہ ریئلٹی ہے. اینی ویز 26 دیکھیں, ابھی تک ہم اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. رسپانسبل ہونا, آج رسپانسبلٹی, تو آپ نے اچھا کیا مجھے ایک پوائنٹ یاد کروا دیا, رسپانسبلٹی کوئی لینے کو تیار نہیں, کوئی لینے کو تیار نہیں, وہ چاہے کام کی ہو چاہے وہ اپنی ہو, ٹھیک ہے, کوئی لینے. اچھا اس کا تعلق آگے کیا ہے, آپ ایگری کریں گے, شادی کے بعد لڑکا لڑکی دونوں ذمہ داریاں لینے کو تیار, ریلیشن شپ کی. آپ دیکھیں کہ پچھلے ویک آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہوگی, لاہور ہائی کورٹ میں 5000 سے زیادہ ڈیورس فائل ہوئی ہیں اپلیکیشنس, آل بائی فیمیل. لڑکے رسپانسبلٹی نہیں لے رہے, ٹھیک ہے. یہ اور یہ ٹرینڈ آگے آپ دیکھیں گے انفارچونیٹلی بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ ایک جو میچ میکنگ تھی وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور اس میں رسپانسبلٹی آن ٹاپ ہے. تو اس کو لکھ لیا آپ نے. اچھا اب فوٹو لے لیا ہم نے, آپ نے بھی اس کو نوٹ کر لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ سارا کرنے کے لیے یہ بھی آپ نہیں بتانا, یہ مجھے پوائنٹس آپ نے بتائے, میں تو لکھ کے نہیں لے کے آیا تھا, ٹھیک ہے. اگلا بھی آپ نہیں بتانا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر آ سکیں ایک سیم پیج کے اوپر. یہاں سیم پیج پہ آگے ہم ڈیفائن کریں گے ان کو کروانے کے لیے رول آف ٹیچر کیا ہے. اس کو پہلا رول لکھ لیں ٹیچر کا کہ وقتی پریشانی سے فیڈ بیک سے پریشان نہ ہوں. کیوں میں آپ لوگ اگر اجازت دیتے ہیں اسی بات کو, کیونکہ اب ہم نے لکھنا ہے رول آف اے ٹیچر پچھلے سینیریو کے اندر, جنرل سینیریو میں نہیں.
ان 26 پوائنٹس کو سکھانے کے لیے. تو کیا پہلا ہم یہ لکھ لیں؟ آپ کو پتہ جرمنی میں وہاں پہ رول ہے کہ ٹیچرز نے پتہ نہیں کچھ سال کے بعد اتنے مہینے کے لیے انڈسٹری میں جانا ہے, وہ پیڈ لیوز ہوں گی یونیورسٹی کی طرف سے, اور کارپوریٹ جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں سے بھی آپ سیلری لیں گے. وہ اس لیے مینڈیٹری ہے کہ اگر آپ اپڈیٹڈ ہوں گے تو آپ کا کلاس روم اپڈیٹڈ ہوگا, نہیں تو آپ تو سن 2000 کی چیزیں پڑھائی جائیں, آپ کا ٹیچر ہی اپڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ کا کلاس روم اپڈیٹڈ کیسا ہوگا. تو کیا ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس پہ نمبر 3 پہ کہ کنٹینیوس اپنی ڈیولپمنٹ اس کی ضروری, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اچھا اس میں سی پی ڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں, ایک ہے نالج, دوسرا اس کی پریکٹیکل سائڈ. کیونکہ کئی دفعہ ہم سی پی ڈی کو لیکچر موڈ میں ٹریننگ موڈ میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہماری سی پی ڈی کمپلیٹ ہوگی, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, سی پی ڈی کے ساتھ اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, آپ پریکٹیکل ایکسپوئر کو بھی کر لیں. اس کو بیٹا یہاں کر لیں, آسان کر لیتے ہیں. سی پی ڈی کو ساتھ ہم 4تھ نمبر پہ پریکٹیکل ایکسپوئر کر لیتے ہیں تاکہ ایک چیز سیگریگیٹ ہو جائے. ایگری؟ نمبر 6 کے اوپر کہ اسٹوڈنٹ کو کمرشل اینگل سکھانا یا سبجیکٹ کا اسکوپ ڈیفائن کرنا, ڈیفائننگ اسکوپ آف دا سبجیکٹ, یہ کرنا چاہیے ان دا ویری فرسٹ لیکچر. اس سے سین سیٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں میں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھاتا ہوں, ایک ہے پڑھانا, ایک ہے سکھانا. انفارچونیٹلی سر میرے ساتھ ایگری کریں گے, انفارچونیٹلی ہمارے مذہب کے ساتھ بھی یہی ہوا. قرآن میں حکم تھا قرآن سیکھو اور سکھاؤ, ہم لگ گئے پڑھنے پڑھانے پہ. ٹھیک ہے, پڑھنا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, میمورائز بھی کریں, سارے کام کریں, ریڈنگ بھی کریں, ٹھیک ہے, لیکن سیکھنا کیسے ہے؟ سیکھنا پھر اور معاملہ ہے. وہ ایک قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھنا اور پھر اس کو سیکھنا, وہ سیکھنا جو جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہی بتا سکتے ہیں. پروفیسر صاحب اسلامیات کے یہی بتا سکتے ہیں, میں تو نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے, جو آپ لوگ میں سے بہتر جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. تو سیم زیادتی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوئی ڈگری پروگرامس کے اندر بھی, کہ ہم پڑھنے پہ لگا دیا, ہم نے پڑھانے پہ لگا دیا. ہم سب ایز اے ٹیچر کبھی ہم نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا کہ میں نے آج بچوں کو سکھانا ہے, ہم اس اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں میں نے آج یہ پڑھانا ہے, تو پڑھا لیں, اس سے کوئی چینج نہیں آنے والا. جتنا مرضی اور پڑھا لیں, 10 سال اور پڑھا لیں, ایک ہی چیز کو 10 دفعہ پڑھا لیں, آپ جب اس کو سکھائیں گے یہ ایسے کرنا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت فرق آئے گا, بہت فرق آئے گا. آپ یہ کر کے دیکھیے گا, اور اگر آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں تو مجھے بتائیے گا کہ فیڈ بیک کیا آئی ہے, تھوڑا سا آپ کے اندر کیا آپ کی کلاس روم میں چینج کیا ہے. ایون میں والنٹیئر کرتا ہوں, آپ مجھے اپنی کلاس میں بلانا چاہتے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر, آئی ول کم. اگر آپ چاہتے ہیں میں آ کے کبھی بول لوں سال میں 1 دفعہ, آئی ول کم, میں اویلیبل اس کام کے لیے. میں نے اپنے آپ کو اوڑھنا بچھوڑنا میں نے اپنا کیا ہوا ڈیڈیکیٹ. سر 7 پوائنٹ مینٹورنگ ہو سکتا ہے. یس بالکل کریں. اچھا مینٹورنگ کے اوپر میرا اگین وہی ہے کہ مینٹورنگ بھی آپ وہاں کر سکتے ہیں جو کام آپ کو پہلے خود آتا ہو, ٹھیک ہے. اور کوچنگ بالکل فرق ہے. کوچنگ میں آپ نہیں بتاتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, مینٹورنگ میں آپ بتاتے ہیں. کوچنگ میں جو میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کو کوچنگ کہتے ہیں بائی دی وے, یہ اسٹائل کوچنگ کا ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیں کیا کرنا ہے. اگر کوئی آپ سے آئندہ پوچھے کوچنگ کیا ہوتی ہے تو کوچنگ یہ ہوتی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ میں آپ کی جگہ جا کے شارٹس نہیں کھیل رہا, ٹھیک ہے, جس طرح کرکٹ کا کوچ کرتا وہ بتاتا ہے کہ یار آپ میں ٹیلنٹ ہے, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیل یو ہاؤ ٹو پلے, ہاؤ ٹو ہٹ اے 6, ٹھیک ہے, یو ٹیل می مسٹیک کیوں ہو رہی ہے, کیا ایشوز ہیں, آؤ مل کے دیکھتے ہیں. اچھا بتاؤ تمہیں کیا پرابلم آتی ہے, چلو ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کہاں ایشو آ رہا ہے, چلو اس کو مل کے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے کرنا. کوچنگ, مینٹورنگ, ٹریننگ, ان سب میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوچ بننا ہے, مینٹور بننا ہے. مینٹور سے کوچ بن جائیں بہتر ہے تاکہ اس کو آپ وہ جو میڈم بات کریں تھی انڈیپینڈنٹ لرنر وہ والی اسٹوری بنا دیں. اگر آپ اس کا کوچ بن جائیں گے, کوچنگ اسٹائل سے چلیں گے, تو پھر وہ مینٹورنگ میں وہ والا پرابلم آئے گا کہ وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. لیکن مینٹورنگ بھی کریں جہاں گنجائش ہے. یہ اب آپ نے اسیس کرنا ہے کہ کہاں مینٹورنگ چاہیے, کہاں کوچنگ چاہیے, کہاں ٹیچنگ چاہیے, کہاں ٹریننگ چاہیے. یہ 4 کی ورڈز یوز کیے ہیں میں نے, یہ چاروں آپ کے اندر ہونی چاہیے, لکھیں چاروں. ٹیچر ایز اے مینٹور, ٹیچر ایز اے ٹرینر, ٹیچر ایز اے کوچ اینڈ ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر. 4 چیزیں, یہ چاروں رول ہیں آپ کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکھانا ہے, پڑھانا نہیں. فار انسٹنس میں کہتی ہوں میں روز پڑھانے جاتی ہوں, آج سے آپ نے کیا سکھانا ہے, مجھے سکھانا نہیں آتا, مجھے صرف پڑھانا آتا, تو کیا کروں؟ پھر سیکھنا سیکھیں, پہلے سیکھنا میں نے پہلے سیکھنا سیکھیں, پھر سکھانا سیکھیں. سیکھنا ہو میں نے کسی دیکھیں آپ کا
اگین میں آپ سے پوچھوں گا وین ایور دیر از اے نیڈ ٹو لرن آپ کیا کرتی ہیں؟ جب نیڈ ریئلائز ہوتی ہے اس کے بعد سیکھتے ہیں آپ، ایسے ہی ہے؟ آپ میں کہوں گا آپ کچھ نہیں کریں گے، دا ڈے یو ریئلائز کہ میری یہ والی اسکل ویک ہے، اونلی دین یو آر موٹیویٹیڈ. یہ آپ کو بتاتی رہیں گی نا آپ میں یہ کمی ہے یار یہ کر لو، آپ کبھی توجہ نہیں دیں گے. یہ ہم سب کے ساتھ ہی ہے، ایگری؟ ہم سب کے ساتھ ہیں. یہ آپ کو کہتے رہتے ہیں یا آپ ان کو کہتے ہیں؟ ہوئی ہے نا کوئی اسٹوری؟ خود ہی بتائیں گے. تو جب اندر سے آپ نے یہ مان لیا کہ میں نے یہ اسکل سیکھنا ہے تو پھر رستہ خود تلاش کر لے. وہ جو کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، تو رستہ خود بخود مل جاتا ہے. یقین کریں. ہم یہ جو کہہ رہی ہیں پڑھانا اور سکھانا، اس کے دو آسان لفظوں میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں. دیر از اے تھنگ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو نالج ڈلیور کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں پڑھانا ہوتا ہے. اینڈ وین وی میک شیور دا ٹرانسفر آف نالج، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سکھا، تو ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے اپنی نالج. اچھا انشور کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بولا ہے وہ ان تک پہنچ گیا، ہم نے سیکھ لیا ہے. اس کو چلیں اس کو تھوڑا ڈیپ ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پوائنٹ سینسٹیو ہے. اگر میں کہتا ہوں آج کے اس سیشن میں یہ بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ہم نے باقی دو کام نہ بھی کیے تو پھر کبھی زندگی میں کر لیں گے. ایٹ لیسٹ ایک کنسیپٹ کو ہم تگڑا کلوز کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اچھی ڈبیٹ چھیڑ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو میں لنک کرتا ہوں اس کے ساتھ. اور آپ سب نے وٹنس کیا ہوگا، آپ باہر سے بھی پڑھ کے آئی ہیں تو آپ نے زیادہ وٹنس کیا ہوگا کہ آپ کے جو پروفیسر تھے اس وقت وہ کارپوریٹ کو بھی کنسلٹنسی دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کام جو ہے D&I کا آپ نے کیسے کرنا ہے، ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں کس طرح سے انکارپوریٹ کرنی ہے، اس کے انڈیکیٹرس کیا ہیں، اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ پروفیسر وہاں کنسلٹنسی دیتے ہیں. لیکن وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کارپوریٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کارپوریٹ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ٹیچر کے پاس جاتا ہے کہ یو ٹیل می واٹ ٹو ڈو. مجھے بتائیں آپ کی فیلڈ میں سے آپ کے پاس کارپوریٹ میں سے کتنے لوگ آئے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں سر اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، فارمیسی والے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے پاس ڈیری والے آ رہے ہیں، آپ کے پاس بزنس والے آ رہے ہیں، آپ کے پاس علماء حضرات آ رہے ہیں کہ جی ہم اس مسئلے میں سر ہمیں بتائیں، تو آپ کامیاب ہیں. پھر تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز تو پھر تو ہم گئے کام سے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ویسٹ کیوں کامیاب ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ المیہ ہے، ہمیں سپیورٹی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے، کبھی تھی. اب بس ہم اس کو یاد ہی کرتے ہیں. اب کتنا سا یاد کریں گے؟ تو آئیں یہ چھوٹا سا گروپ مل کے ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کون روکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اگر ہم نے ٹھان لی تو مجھے بتائیں کون روکے گا؟ نو ون کین اسٹاپ اس. ہم وہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی نا کہ اگر ہمیں اب وہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ اگر ہم وہ انفلوئنسر بن جائیں جو معاشرے میں چینج لا سکیں، جو ایجوکیشن سسٹم میں چینج لا سکیں، تو آپ سوچیں کہ یہ ایک گروپ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. ذرا امیجن کریں کہ آپ جا کے کم از کم اپنے 5-10 کولیگس کو آہستہ آہستہ انفلوئنس کریں گے کہ نہیں یار لیٹ اس ڈو سم تھنگ. اور کنٹریز ان کرائسس، کب تک ہم رونا روئیں گے کرائسس کا؟ آؤ یار اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں، ان کے ساتھ مینٹور بن کے، کوچ بن کے، فیسیلیٹیٹر بن کے، ٹیچر بن کے، ٹرینر بن کے آئیں، ان کو ذرا لے کے چلتے ہیں. آئیں یار میرے میں یہ کمیاں ہیں، آئیں کارپوریٹ سے سیکھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جائیں کارپوریٹ کے ساتھ، ذرا اپنے آپ کو اسیس تو کریں کہ آپ کو کتنا اچھا سبجیکٹ نالج ہے. کہیں سی وی دے کے انٹرویو دے کے تو آئیں، اپنے آپ کو تولیں تو صحیح، ٹھیک ہے؟ کہ بچوں کو تو آپ کہتے ہیں انٹرویو میں جا کے ایسے کرنا ایسے کرنا، کسی نے ذرا خود تو جائیں، دیکھیں تو صحیح کہ کیا کرتے ہیں. چینج ایک دم نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیں. جیسے میں ایک فیلڈ میں نے آپ کو بتا دی نا، میں نے آپ کو 2008-05 سے تعارف کروانا شروع کیا کہ میں ایک ہی کام کر رہا ہوں، تو میں کرتا چلا جا رہا ہوں. پھر اللہ کا بھی قانون ہے جو میں نے سمجھا ہے، اللہ نے تھوڑی سی سمجھ عطا فرمائی بار بار تجربے ہونے کے بعد کہ آپ جو چینج لے کے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ اس پہ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے متعلقہ وسائل آپ کے تابع کر دیتے ہیں. یہ اس کا قانون ہے. یہ میں نے خود سے انڈرسٹینڈ کیا کیسے کرتا ہے، کیونکہ میں نے اس شروع میں مشکلات آئیں، شاید وہ ایک ٹیسٹنگ فیس تھی، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا، بہرحال اللہ کا احسان ہے، میں ایسے الفاظ بھی نہیں بولنا چاہتا، ایسی پکڑ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کرم کیا. اب میں کوئی انیشیٹو لیتا ہوں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تو خود بخود ریسورسز اکٹھے ہو جاتے ہیں، خود بخود لوگ مل جاتے ہیں، پالیسی چینج کرنے والے مل جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے مجھے بہت ٹائم لگا. آج جب میں جہاں پہ جاتا ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آیا ہے،
اس کی بات نہیں سنیں گے تو کیا کرے گا؟ یہ اٹھ کے چلا جائے گا, یہ دوبارہ اس میٹنگ میں کبھی نہیں آئے گا, یہ والنٹیئر نہیں کرے گا, رائٹ؟ تو یہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں, انڈرسٹینڈ کریں, اور ہمیں مل کے پازیٹیوٹی لانی پڑے گی, ہمیں ظرف بھی سکھانا پڑے گا, ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا. ایکشن اسپیک ٹھیک ہے, تجربہ کریں, نکالیں اپنے بازو پر, ملائیں ہاتھ. جس نے تو یہ پہلے کبھی ایکسرسائز کی ہے وہ بچ جائے گا, باقی سب مارے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, غور سے سنیے آپ نے میری بات. دیکھیں جی, اپنے ہاتھ فوراً ٹانگوں پہ لے جائیں. مارے گئے نا, میں نے ٹانگیں کہا تھا. ایکشن, ایکشن, میں نے تو ایکشن کیا ہے, لاؤڈر دین ورڈس کی میں نے پریکٹیکل ایگزامپل دیا آپ کو, ٹھیک ہے؟ ٹانگ, ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ نے, آپ کی بات کو میں نے عمل کر کے دکھایا, ٹھیک ہے؟ کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. چند پرسنٹیج کم ہوتی ہے جو زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں, واٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے ایک فنی کلپ دیکھا ہوگا, اس میں وہ کارٹون جا رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ رائٹ ہے نا, تو لیفٹ پہ اس کی اسپاؤس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی اسٹیئرنگ ہوتا ہے, حالانکہ اصل اسٹیئرنگ رائٹ والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ دوسری گاڑی آتی ہے نا لیفٹ سائڈ سے, تو وہ خاتون اس کو دیکھ کے ایسے کرتی ہیں, حالانکہ وہ فیک ویل ہوتا ہے, اور دوسرے ایک دم گاڑی کو ایسے کرتا ہے اور وہ نیچے کھائی سے گر جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے, ایکشنز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, وہ جو بات ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس والی اسٹوری ہے نا, وہ آپ کے کلاس روم میں بھی ہے. دیکھیں, اب میں کلاس روم میں جاؤں, مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے ملین, ہاؤ ٹو میک 10 ملین, ہاؤ ٹو میک 20 ملین, آئی نو دیٹ سسٹم. اب میں جا کے اسٹوڈنٹ کو کہوں گا دس از ہاؤ یو ڈو اٹ, دس از ہاؤ آئی ہیو ڈن, ٹھیک ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں یار, ہی ہیز ڈن اٹ, ہی ہیز ڈن اٹ. یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے کچھ اسٹوریز آ رہی ہیں, آپ نے دیکھی. مینٹورنگ ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہاں پہ. شاہ صاحب جیسے کچھ اور لوگ بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ہم ادارے میں بیٹھے ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ آج میں اور آپ ملے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے ایک برج کیا, ٹھیک ہے. آپ ادروائز دیکھیں, میں نے 2-4 سال پہلے نا ایک بڑا فرسٹریٹ ہو کے اسٹیٹس لگایا, پھر میں نے کہا چھوڑیں یار, میں نے اس کے بعد فرسٹریشن دل میں رکھی. جن کی سیکھنے کی عمر ہے نا, انہیں سکھانا شروع کر دیا. ایگری؟ آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں پہلے سیمسٹر کے, اور وہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہوگا پبلک اسپیکر, موٹیویٹر, پتہ نہیں کیا کیا. وہ یار سیکھ تو لو, پہلے بن جانا یہ سارا کچھ بڑی اچھی بات ہے, پہلے سیکھ تو لو, کچھ کر تو لو نا. میں اپنے نام کے ساتھ میں نے آج تک نہ پبلک اسپیکر لگایا نہ موٹیویشنل اسپیکر. موٹیویشنل تو بالکل نہیں لگایا, ٹھیک ہے. مطلب ایوری ون آج کل جس سے پوچھو, ایوری سیکنڈ پرسن آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر. میں کہا اوکے گڈ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں یار, یہ تو کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو یہ سارے ایریاز آپ کو کلاس میں سکھانے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں لیں گی, آپ کہیں گے جی باقی تو نہیں کر رہے یا سسٹم اجازت نہیں دیتا, تو پھر ہم کمپلین نہ کریں کہ پاکستان غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا دنیا غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے, پھر میرا آپ کو کمپلین کرنا نہیں بنتا. میں ایک دفعہ ایک گروسری اسٹور میں تھا, وہاں بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, میں نے حکومت نے یوں کر دیا. میں نے کہا, اس کو میں نے ایسے کیا, میں کہ سر اگر آپ برا نہ بنے تو آپ سے ایک سوال پوچھوں. جی. میں کہا آپ ٹیکس پیئر ہیں؟ نہیں. تو میں کہا آپ کو یہ بات کرنے کا حق نہیں. میں کہا سائڈ پہ ہو جائیں, میری باری آ گئی, میں نے پیسے دینے. میں کہ ڈونٹ اسپیک, اف یو آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ, آپ کا کوئی رائٹ نہیں, کسی قسم کا کوئی رائٹ نہیں. آپ ٹیکس پیئر ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ حکومتی پالیسی کے اوپر کس طرح تنقید کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ پہلے تو کنٹریبیوٹ کریں نا. نہیں جو ہم اس لیے نہیں کرتے, یار آپ کریں تو صحیح نا. ملک کس نے چلانا ہے؟ ٹیکس پے کریں گے تو چلے گا نا, ٹھیک ہے. خود بخود تو نہیں چلے گا. ہاں ٹیکس پے کریں پھر تنقید کریں. ٹیکس پے کرتے نہیں آپ, اور بنے ہوئے ہیں آپ کے بڑے کیا, جس طرح موٹیویشنل اسپیکر نکلا ہے نا زیادہ, اسی طرح سیاسی کیا انہیں کہتے ہیں, تجزیہ نگار. ایوری سیکنڈ پرسن از اے سیاسی تجزیہ, ایوری سیکنڈ پرسن. یہ ایک عجیب المیہ ہم اور پیدا کرتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آگے جی, رول آف اے ٹیچر, یس کرنی چاہیے. اصل میں وہ جو ہم نے پیچھے کیا ہے نا, ان سب کو ریورس بھی آپ کر لیں آٹومیٹکلی, تو وہ سارے رول آپ کے بھی رول ہیں, سارے رول, لیکن کچھ رسپانسبلٹیز بھی بنتی. تو اس رول میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی بھی جو ہے
وہ ایڈ کرتے چلے جائیں. صحیح اس حوالے سے میں بھی ایک چیز شامل کرنا چاہوں گی کہ بطور استاد ہمارے بہت سے کردار ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جب ایک طالب علم آتا ہے وہ میرے پاس 2 سال پڑھتا ہے تو کم از کم جب وہ یہاں سے جائے تو اس کی خود شناسی جو ہے وہ اس کے اندر اس کی شخصی تربیت ہو اور کردار سازی اگر اس کی کر سکی ہو تو غالباً میرے خیال سے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں نے اس کے اندر پیدا کر دیا. پھر وہ سمجھے گا وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دے. شعر تو خوبصورت ہے لیکن ماشاء اللہ ادائیگی بڑی اچھی ہے نا. کمال ہے، کمال ہے. نہیں آپ کے لیے بہت ہے، بہت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس کو یہ اس کی سوچ کو آزاد کر دوں نا، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ تدبر و تفکر کریں اور اندھا دھند تقلید نہ کریں. یہ نہ ہو کہ جنہیں لایا گلیوں دے نہ چلی، تو کم از کم اس کے اندر جو ہے یہ ایک صلاحیت تو ہونی چاہیے. اس پہ میرے مینٹور جو تھے وہ کہا کرتے تھے، میں آپ بعد میں یہ نام لے لیتا ہوں، صوفی محمد عظمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، دربار نقیب آباد شریف کے سجادہ نشین تھے پہلے. 2016 میں آپ نے وصال فرمایا. تو وہ ایک اور بات انہوں نے یہاں اس آپ والے پوائنٹ پہ مجھے یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا کہ انسان کو نا مرغی کی طرح ہونا چاہیے. ہمیں ہر چیز سے کیونکہ سیکھنا چاہیے. تو آپ اگر آبزرو کریں گے تو مرغی کیا کرتی ہے، وہ گن میں جاتی ہے، ساری چیزیں سائڈ پہ کرتی ہے، اپنے مطلب کی چیز نکالتی ہے اور کھا لیتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسا شخص جو بظاہراً برا لگتا ہے، آپ اس کے بارے میں نیگیٹو فیڈ بیک رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی اچھائی ہوگی، یو ٹیک اٹ اینڈ ابزارو اٹ. آئیڈیل کسی کو نہ بنائیں، کیونکہ آئیڈیل اصل میں آپ جس کو بنا لیتے ہیں نا، آئیڈیل اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ آئیڈیل بنا لیتے ہیں نہیں، اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے مینٹور، روحانی مینٹور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بس جب تم کسی ایسے شخص کو پالو جو دن اور رات اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہو تو پھر اسے نظریں مت پھیرو. یہ اللہ نے ایک ڈیفینیشن دے دی ہے. اب 24 گھنٹے جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے نا، آپ کو وہ تلاش کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. تو وہ بات آپ والی کو میں انڈوز کر رہا ہوں کہ آپ آئیڈیل کسی کو نہ بنائیں. آئیڈیل جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم عام لوگوں میں سے کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، یار یہ بڑا زبردست آدمی، پھر اصل میں ہم وہ اندھے ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں اس میں اس کی جو برائیاں نا وہ نظر نہیں آتی، اور پھر وہ جو کہتا ہم کر لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے پولیٹیشنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، پولیٹیشنس کو دیکھیں نا، اب میرا تعلق جس جماعت سے ہے مجھے اس کے لیڈر میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، اور دوسرے میں الحمدللہ کوئی اچھائی نظر نہیں آئی. ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ یار مرغی بننا آپ نے. ٹھیک ہے، وہ والی اپروچ پک. اب یہ آج ہم نے کیا کیا، اس سے پہلے ہم نے 26 پوائنٹس لکھے ہیں. تو ہم سب نے ایگری کیا، میں نے بھی ایگری کیا کہ 26 پوائنٹس میرے ذہن میں نہیں تھے کہ یہ پرپز آف ایجوکیشن ہو سکتا ہے. ہم سب نے مل کے بنایا. تو 2 پوائنٹ آپ نے بتائے، وہ ہم نے مرغی والا کام کیا. ٹھیک ہے، کلیکشن کی ہے جیمس کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. یہ کام آپ کریں گے، آپ کی اپروچ زندگی میں پازیٹیو ہو جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے، مرغی کو کبھی گن نظر آئے تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کو ہر چیز میں چھائی آپ تلاش کریں گے، آپ کو گندگی نظر ہی نہیں آئے گی. آپ کی اپروچ پازیٹیو ہو جائے گی لائف میں. یار فلاں بندے میں یہ پازیٹیوٹی ہے، اس میں تو یہ پازیٹیوٹی ہے، اس میں تو یہ پازیٹیوٹی ہے. کیونکہ آپ تلاش کیا کر رہے ہیں، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی نیا کی ورڈ سوچا ہو، سنا ہو، کوئی ویکیبلری میں نیا لفظ ایڈ ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ایک نظام ہے، آپ کو اگلے دن اس کے اوپر، اس سے اگلے دن ملٹیپل ری انفورسمنٹ ہو. ایسا ہوتا ہے نا. تو اس کا نظام ہے سکھانے کا. تو اگر ہم پازیٹیوٹی کو سوچ لیں، ٹھیک ہے، تو امیجن کریں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں ہر طرف پازیٹیوٹی خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ کے کوئی نظام ہے، ان کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں، جو اس کی مہربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش تو کریں نا، کوشش تو کریں. یعنی ہمیں یقین ہے کہ ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں جانا ہے. ہم ہی ہیں. بالکل ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، میری شاعری اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے میں کہیں بھی بولتے ہوئے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو کریکٹ کر دیجیے گا. کیا شعر تھا کہ راہ عشق میں اپنے بھی بیگانے ہیں، اپنی ذات سے ہے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. ٹھیک ہے، راہ عشق میں تو اپنے بھی بیگانے ہیں، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے. اب وہ اپنے کون ہیں، کبھی اس پہ غور کیے؟ اپنے کون ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ شیطان، نفس،
فرشتے, مٹی, پانی, ہوا, آگ, عشق کی بات ہو رہی ہے نا. سر اس میں وہ راہ عشق میں, اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے تو یہ شاعر کو پتہ ہے کہ راہ عشق میں اپنے بھی بگانے ہیں, اپنی ذات سے عشق ہے سچا, کیونکہ وہ یہاں رہتا ہے نا, وہ یہاں رہتا ہے. عشق ہے تو اس لیے ٹھیک ہے, اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے ہیں, اسٹوریاں. تو اپنے آپ سے پیار کریں. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. ود دس نوٹ, تھینک یو ویری مچ.